محترم حضرات، برادران وطن، کورونا وائرس جیسی بیماری عالمی سطح سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں بھی داخل ہو گئی۔ ہندوستان کی حکومت نے، اتر پردیش کی حکومت نے اس بیماری کو بھاپا اور بڑے اچھے فرمان جاری کیے، جس پر ہم سارے انسانوں کو عمل کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ بیماری کیوں آتی ہے، کس کی طرف سے آتی ہے۔ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اسی کی طرف بڑھیں اور اس کے سامنے اپنے پاپ، اپنے گناہوں پر روئیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے پاپ اور گناہ ہوئے ہیں۔ کیا معلوم ہم نے پیدا کرنے والے کے شان میں کون سی گستاخی کی، یا جس نے انسانوں کو پیدا کیا اس کی شان میں کون سی گستاخی کی، تو یہ بیماری ہمارے تک آ پہنچی ہے۔ اس لیے ہم اپنے پاپ اور گناہوں پر خوب روئیں اور گڑ گڑائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیسہ یا دولت دے رکھی ہے وہ اپنی جان کی سلامتی کے لیے غریبوں کو دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جانوں کا صدقہ نکالا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، شوہر بیوی کی کیا ایک دوسرے کا حق ہے، اور اسی طرح پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہندو بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں، یا اور بھی کسی مذہب کے لوگ ہیں، ان کا کیا حق ہے۔ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، سب کا حق ادا کرنا ہے۔ جب ہم سب کا حق ادا کریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ عمریں بڑھاتا ہے، بری موت مرنے سے بچاتا ہے، اور وہ ملک سرسبز شادابی والا ہو جاتا ہے جس ملک کے اندر صلہ رحمی پائی جاتی ہے اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری بات، ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے لیے، اپنے برادران وطن کے لیے، سارے ہندو بھائی، مسلم بھائی اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہر بیماری سے بچا لے، ہر مصیبت سے بچا لے، سبھی کو چین، سکون، قرار والی زندگی عطا فرما دے۔ حکومت نے جو تدبیریں اختیار کی ہیں، ان تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کچھ یہ بھی کام کرنا ہے۔ سواستھ وبھاگ کی جانب سے جو باتیں فرمائی گئیں کہ اپنے آنکھ، ناک اور اسی طریقے سے منہ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اور ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیا جائے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اور اپنے گھر کو، اپنے روم کو، اپنے کچن کو، اپنے گھر کے باہر کو، یا جہاں کہیں بھی ہم ہوں، چاہے وہ کارخانہ ہو یا دکان ہو، اس کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے۔ اسلام نے بھی ان چیزوں کو پسند کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، اور ہم مسلمانوں کو خاص کر چاہیے کہ باوضو رہیں۔
کہ ہر ایک گھنٹے پہ کوشش کریں کہ ہم وضو کریں، اور اسی طریقے سے ہم توبہ و انابت کے ساتھ ساتھ سواستھ وبھاگ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ وہ باتیں وہ ہیں کہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا جائے، غسل کے ساتھ میں یعنی نہا دھو کر رہا جائے، اور اسی طریقے سے اگر چھینک آتی ہے یا بخار آتا ہے یا اسی طرح اور بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اپنے پڑوس یا جہاں حکومت کے اشارے ہیں وہاں جا کر دکھایا جائے، کیونکہ اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی بھی بات آ جائے تو تم اس کا علاج ماہرین سے کراؤ۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارے دیے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں یہ دارالاسباب ہے، ہمیں دارالاسباب یعنی اسباب کا یہ گھر ہے، ہمیں اسباب کو اختیار کرنا، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، یہ سب اسباب میں داخل ہے۔ بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ کی ذات پر کہ وہ بیماری سے بچائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کی باتیں دنیا میں دے رکھی ہیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کوشش کریں ہر روز فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی، چاروں قل 3 بار پڑھیں، اور اسی طرح فرض نماز فجر کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو پڑھیں 3 بار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اس دعا کو فجر بعد پڑھ لے، عصر کی نماز تک، جو عصر کے بعد پڑھ لے فجر کی نماز تک، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ذکر و اذکار ہیں، یا لطیف، یا حیو، اور یا عزیز، اور یا رحمان، یا سلام، اس کو بھی 111 بار پڑھ کر بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سونے چلے تو باوضو ہو جائیں۔ محترم حضرات، آپ سے یہ اپیل بندہ حقیر و خاکسار آفتاب عالم ندوی خیر آبادی مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ بانی و ناظم جامعہ نور الہدیٰ للبنات خیر آباد شاخ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ آپ سے یہ اپیل کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اس وقت جب آپ اپنے گھروں میں ہیں ماشاءاللہ، تو اپنے گھروں میں ذکر الہی کا ماحول بنائیے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے بچوں سے دعا کرائیے، خود بھی اجتماعی دعا گھر میں کروائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں۔ آس پاس اگر ایسے غریب لوگ ہیں جو مستحق ہیں، جن کی مزدوری کا مسئلہ ہے، ان کو بھی اگر آپ ایسے موقع پر مدد کرتے رہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا، اے اللہ تو بھوکا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ میرے لیے، میرے والد محترم جو دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اور میری ماں کے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، خاندان والوں کے لیے، خیر آباد والوں کے لیے، ملک ہندوستان والوں کے لیے، سبھی